یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الانفال کی آیت نمبر 59 تا 62 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ اور کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ ہرگز ہمیں عاجز نہیں کر سکتے، اور تیار کرو ان کی لڑائی کے لیے جو کچھ جمع کر سکو قوت سے اور پلے ہوئے گھوڑوں سے، کہ اس سے رعب اور دبدبہ پڑے اللہ کے دشمنوں پر اور تمہارے دشمنوں پر اور دوسروں پر جو ان کے سوا ہیں، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ انہیں جانتا ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کا تمہیں پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر وہ جھکیں صلح کی طرف تو آپ بھی اسی طرف جھک جائیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں گے آپ کو دغا دینا تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اسی نے آپ کو زور اور طاقت دی اپنی مدد سے اور مسلمانوں کے ذریعے سے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیات میں ان کفار کا ذکر فرمایا گیا ہے کہ جو غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے، اور گویا اس غزوے کے بعد وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی جان بچ گئی اور وہ اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے۔ ان سے متعلق فرمایا گیا کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے ہیں، اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ اگر اللہ کی مصلحت اس دنیا کے اندر پکڑنے کی اور عذاب دینے کی نہیں ہے تو آخرت میں تو بہرحال عذاب دیا جائے گا، اور اللہ کو وہ عاجز ہرگز نہیں کر سکتے۔ اگلی آیت میں اہل ایمان کو خطاب کیا گیا کہ وہ اسلام کے دفاع کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے کفار کے مقابلے کی تیاری کریں، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اپنی استطاعت بھر تیاری کریں۔ اس میں یہ حکم نہیں کہ وہ مد مقابل کے برابر ہی اسلحہ اور ساز و سامان جمع کریں، بلکہ مستطاعتم کی قید لگا کر یہ فرما دیا کہ جتنا تمہاری استطاعت ہو سکتی ہے، جتنا تمہارا یہ جمع کرنے میں جو تم کوشش کر سکتے ہو وہ کر لو،
اور پھر باقی اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اور آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ ساز و سامان کی صورت جو ہے وہ کیا ہوگی، بلکہ لفظ قوہ استعمال فرمایا جو کہ عام ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ ہر دور میں اور ہر وقت میں اور ہر علاقے میں اس قوت کی مختلف صورتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ اس زمانے میں یہ اس قوت کی صورت جو ہے وہ تلوار، نیزہ اور بھالے اور تیر ہوا کرتے تھے۔ بعد کے زمانے کے اندر توپ اور بندوق اور یہ چیزیں ہو گئیں، اور آج کے دور کے اندر ایٹمی قوت اور میزائل اور راکٹ، اور آئندہ زمانے کے اندر جو نئی ٹیکنالوجی آ جائے گی اس حوالے سے، وہ بھی اس قوت کے لفظ کے اندر شامل ہے۔ تو اہل ایمان سے فرمایا گیا کہ جو بھی اس حوالے سے جو تیاری کی جائے گی، اور اس تیاری کے لیے ظاہر ہے کہ کچھ مال کی بھی ضرورت ہوگی، اور اس تیاری کے حوالے سے یہ فرمایا گیا، اس کا مقصد بیان کیا گیا کہ وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تمہارے اور اللہ کے دشمنوں پر رعب اور دبدبہ پڑے گا۔ پھر اس قوت کے ساتھ ایک اور چیز کا بھی ذکر فرمایا گیا کہ پلے ہوئے گھوڑوں کے ساتھ۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ آج بھی ایسے علاقے ہیں کہ جہاں پر کام کی صورت گھوڑوں کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہو سکتی، ایسے علاقے آج بھی موجود ہیں، اور اس لیے گھوڑے کو جہاد کا آلہ مانا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس میں فرمایا گیا کہ اللہ رب العزت نے گھوڑوں کی پیشانی میں برکت رکھ دی ہے۔ تو قوت ہو یا پلے ہوئے گھوڑے ہوں، فرمایا ان کے لیے ان کا مقصد جو ہے وہ جہاد اور قتال اس مقصد کے لیے ہے کہ اسلام کا دفاع ہو، اہل ایمان کا دفاع ہو، اور اگر ان چیزوں کے ذریعے سے ان کے استعمال کی نوبت نہ آئے، بلکہ فرمایا ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، یہ ساز و سامان اور قوت جب تم مجتمع کر لوگے اور تمہاری شان و شوکت سے ان کفار کے اوپر رعب اور دبدبہ پڑ جائے گا جو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں، اور فرمایا نہ صرف یہ کہ ان پر ہوگا بلکہ اس کے علاوہ جو اور دشمن ہیں ان پر بھی تمہارا رعب اور دبدبہ ہوگا۔ اور حالات نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں نے جب اپنی تیاری مکمل کر لی تو ان کا یہ رعب اور دھاک جو ہے وہ دور دراز کیسر و کسریٰ تک بھی پہنچ گئی تھی، اور مسلمانوں کے نام سے اور ان کے کارناموں سے وہ لوگ لرز جایا کرتے تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ جہاد اور دفاع جو ہے وہ صرف ساز و سامان اور اسلحہ کے ساتھ ہی نہیں، بلکہ اس چیز سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی زبان اور قلم سے بھی۔ اور یہ صورت بھی فرمایا کہ تلوار ہی کی طرح ہے، جس طرح کہ اس کا اثر ہے اسی طرح زبان اور قلم کا بھی اثر ہے۔ کفر اور الحاد کا مقابلہ جہاں زبان اور قلم سے کیا جا سکتا ہو، وہاں ان دونوں کو استعمال کیا جانا چاہیے اور ضرور کرنا چاہیے۔ اور فرمایا جہاد اور قتال کی جو صورت ہے وہ بالکل آخری صورت ہے کہ جب اس کے علاوہ کوئی اور صورت نظر نہ آئے تو پھر آخر میں جہاد اور قتال کو اختیار کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جنگ کی تیاری کرنا اور ساز و سامان کو، اسلحہ کو جمع کرنا، جن لوگوں کو مرعوب کرنا مقصود ہے، ان میں سے بعض تو وہ ہیں جو مسلمان جنہیں جانتے ہیں، اور بعض وہ ہیں جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی آئندہ وقت میں آنے والے، یعنی تاریخی حوالوں سے مسلمانوں کے کارنامے جب تاریخ میں موجود ہوں گے تو آئندہ آنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بھی مسلمانوں کی بہادری اور شجاعت سے انہیں بھی سبق ملے گا، اور اس چیز کا رعب اور دبدبہ ان پر بھی پڑے گا۔ ساتھ ہی فرما دیا کہ یہ ساز و سامان کی تیاری میں مال خرچ کیا جائے گا، اور مال کے ذریعے سے ہی یہ سب تیاری ممکن ہو سکے گی۔ تو اس میں بھی ایک ترغیب دے دی گئی کہ یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں ہوگا، اور جب اللہ کی راہ میں ہوگا تو اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، اور تم پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ لہذا خوش دلی کے ساتھ مال کو خرچ کیا جائے، اور اس کے لیے ساز و سامان اور اسلحے کی تیاری اختیار کی جائے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ اگر کفار کسی موقع پر صلح کے لیے آ جائیں اور جنگ اور قتال کی طرف نہ آنا چاہیں تو پھر مسلمان اگر اپنی مصلحت اس میں دیکھیں تو پھر وہ صلح کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ شرط رکھی گئی کہ یہ صلح کی تحریک اور ابتدا کفار اور مشرکین کی طرف سے ہونی چاہیے۔
مسلمانوں کی طرف سے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ مسلمانوں کی بزدلی کو شمار کیا جائے گا، یعنی اس میں مسلمانوں کی بزدلی ظاہر ہوگی۔ البتہ یہ بھی ساتھ فرما دیا گیا کہ اس بات کا بھی امکان ہے کہ وہ لوگ صلح جو ہے مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہوں، تو اس معاملے میں فرمایا گیا چونکہ جو صلح چاہتا ہے اسے صلح اور امان دی جائے، یہ اسلام کا اصول بنایا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہ صلح چاہ رہے ہیں، صلح کرنا چاہ رہے ہیں، صلح کی طرف جھک گئے ہیں، تو صلح کر لی جائے اور اللہ پر بھروسہ رکھا جائے۔ تو اللہ پر جب بھروسہ ہوگا تو یہ لوگ مسلمانوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے کہ کس نیت کے ساتھ یہ لوگ مسلمانوں سے صلح کرنا چاہ رہے ہیں۔ ساتھ ہی یہ فرما دیا اگلی آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ کو اس صلح کے ذریعے سے دھوکہ دینا چاہیں گے تو آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اللہ کی مدد و نصرت آپ کے لیے کافی ہے، لہٰذا آپ اس چیز کو رہنے دیجئے، اس احتمال کے واقع ہونے کو چھوڑ دیجئے اور ان کے ساتھ صلح کر لیجئے۔ اس سے پہلے بھی اللہ رب العزت نے آپ کی مدد و نصرت کی اہل ایمان کے ذریعے سے۔ یہاں یہ فرمایا گیا کہ یہ حکم اور یہ تائید اور نصرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھی، اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تھا کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نگرانی کرنے والے صحابہ اکرام کو مطمئن کر کے سبکدوش فرما دیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص تھا، دوسرے لوگوں کو ظاہری تدبیر اور گرد و پیش کے حالات کے مطابق ہی معاملات کرنے چاہیے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی جرم پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہ آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہوتی ہے؟ دنیا میں فرمایا گیا کہ مجرم اگر اپنے جرم کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے اور اس کے اس جرم کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف اور مصیبت اور اللہ کی طرف سے پکڑ کی کوئی صورت نہیں آ رہی، اور نہ ہی وہ توبہ کر رہا ہے، اپنے جرم پر ڈٹا ہوا ہے، تو فرمایا اس سے یہ مطلب نہیں کہ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہے، یہ اللہ کا عذاب اس پر نہیں آئے گا۔ فرمایا گیا کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت اسے ڈھیل اور مہلت دے رہا ہے۔ اگر وہ اس مہلت اور ڈھیل سے فائدہ اٹھا کر توبہ کر لیتا ہے اور اپنی روش بدل لیتا ہے تو اللہ اس پر رحم کرے گا، لیکن اگر وہ اپنے جرم پر سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا اور اپنے جرائم کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے تو اللہ رب العزت اسے ایک نہ ایک دن ضرور پکڑیں گے۔ اگر دنیا کے اندر مصلحت ہوئی اس کی پکڑ کی تو دنیا کے اندر ہی عذاب آ جائے گا، ورنہ آخرت کا عذاب تو یقینی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔